ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الصلاة وفی كل صلاة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائمة عجل الله تعالى فرج الشريف ناض علي النظر النجائب تجد عن اللقاء في النوائب كل هم وغم سين جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چہر معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین العالمین گناہگار ہیں خطا کار ہیں آل محمد کا صدقہ ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے خالق کونین بانیان نے جو صفِ عذاب بچھائی میں یہ نہیں کہتا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر قبول نہ ہوتی تو ذکر نہ ہوتا خالق کونین ان کی اس کابش کو نصرت امام الزمان علیہ السلام شمار فرما خالق کونین العالمین مجھے بتایا رانا صاحب نے ایک سیدزادے یہاں کے بیمار ہیں ان کے علاوہ روئے زمین پر جہاں جہاں موالیاں حیدر کرام بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں برکت امام زمان سے ان کی پریشانی تنگ دستی دور فرما رانا صاحبان دل سے دعا ہے خدا بند عالم آپ کا شمار ان عاشقین میں فرمائے جیسے عاشق محمد والے محمد ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں خدا بند عالم ہر دور میں ہر ضرورت تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتا ہے ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین ہم سب کے ورثہ دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل خالق کونین العالمین ریت امام کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و سکلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور درود کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے کم سے کم فضیلت درود کی یہ ہے پڑھ بیٹھو کتابوں میں جو زمین پہ آل محمد پہ درود پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں آسمان والے اس بندے پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کتنی فضیلت ہو سید صاحب میرا دل ہے مجمع کو ذرا درود کی حقیقت ہی بتاتا جاؤ ایک جملے میں پھر صلی اللہ کے نام تلاوت کرتا ہوں
جتنا جتنا آپ کا معیار سماعت اور طلب سماعت ہوگی اتنا میں آپ کے خدمت میں گزارش پیش کروں گا. جو جی بات آگئی درود پہ، میں چلو ایک جملہ عرض کرتے ہیں. سیدنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. ساری زندگی ہم درود پڑھتے رہے، کبھی درود کا مطلب نہیں سمجھا. اللہم اے اللہ تو محمد و آل محمد پر درود بھیج. وہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ کہتے ہیں تم درود پڑھو، ملائکہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ. یہ کیا راز ہے؟ وہ کہتے تم پڑھو، ہم کہتے تو پڑھ. اللہم صلی، اے اللہ تو محمد و آل محمد پر درود بھیج. صرف امت کو بتانا ضروری تھا. جلدی جلدی جہاں جگہ ملے تشریف فرما ہو جانا. جملہ بڑا معرفت کا پہلا جملہ ہے، یہیں سے تقریر کا رخ موڑوں گا. صرف سیدزادہ اس درود کے پیچھے بھی پڑھتا وہی ہے. ہم تو ایک بہانہ ہے درمیان میں، پڑھتا وہی ہے. لیکن صرف ایک بات سمجھانا مقصود تھی، شاید امت کو مقام محمد و آل محمد سمجھ آ جائے. جو دنیا ڈائریکٹ آل محمد پہ درود نہیں بھیج سکتی، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. مہربانی اللہم شکر گزار. اللہم اے اللہ تو محمد و آل محمد پہ درود بھیج. ایک چھوٹی سی اور عرض بھی کرتا جاؤں اسی درود کے ضمن میں. یہ درود کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ. درود کا حکم ہے غیبت میں اس طرح پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. معصوم فرماتے ہیں جو اس طرح درود پڑھے گا عجل فرج آل محمد کے ساتھ، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مہربانی بہت شکریہ. مہربانی لوگوں آپ نے قبول کر لیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. لیکن کیا کریں شاہ جی، جس قوم کو دعاؤں میں یہ سمجھایا گیا کہ خداوند عالم ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جس قوم کو یہ سمجھایا گیا اس کو ادب کا کیا پتہ. نہ بابا نہ نمبر پہ شاہ جی اعلان کر کے جا رہا ہوں، ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے. ہماری اوقات نہیں، ہماری جرت نہیں، بڑے کمزور اور عام سے نفس پرست لوگ ہیں. ہاں دعا یہ ہونی چاہیے کہ خداوند عالم آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق، سلیمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، حر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اس گھر کی کنیز جناب فضا کے میں نے بیٹی ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نوکروں کے نقش قدم پہ بھی چل پڑے بڑی بات ہے، ورنہ کجا یہ خاندان. امید ہے میں نے کچھ نہ کچھ تمیزی دو جملے آپ کے خدمت میں. بہت شکریہ، مہربانی ہے. یہی پیغام ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں. مہربانی بات بچی، اس کے بغیر فائدہ نہیں. سارے شخص ان کی مجالس ہوتی رہے، ارے کوئی پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے جا رہے ہیں. بھئی دیکھے کیا جا رہے ہیں؟ یہ آئے بیٹھے دینے کے لیے. ان کو ثواب نہیں چاہیے. اب قوم اتنا سمجھدار ہو گئی، حسین کی مجلس میں ثواب لینے نہیں آتے. ان کو پتہ ہے آل محمد پہ درود بھی پڑھیں گے تو ثواب مل جائے گا. اب اس قوم کو پتہ ہے، مہربانی اس قوم کو پتہ ہے راستے کا پتھر ہٹائیں گے ثواب مل جائے گا، کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے ثواب مل جائے گا. جو راستے کا پتھر ہٹانے پہ مل جائے وہ حسین کی مجلس میں لینے سے کیا فائدہ ہے؟ اس قوم کو پتہ چل گیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ حسین کی مجلس میں ہم جنت لینے نہیں جاتے. نہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے مہربانی کرو اسے نکالو. ہم جنت لینے حسین کے ذکر میں نہیں آتے. کیوں؟ اگر کربلا والوں نے جنت لی ہوتی تو ہم بھی درس کربلا پہ عمل کرتے ہوئے جنت لیتے. یہی تو اختر چنیوٹی کی روح موجود تھی شاہ جی. یہی تو بڑی بات کر گیا. اختر در بطول سے ادنا سی شاہنما. کم ظرف تو نے مہربانی پہنچ گیا ہو، شکر گزار ہو. اور کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. اختر کی روح تھی نا. ہم یہاں جنت لینے نہیں آتے. نہ گھبراؤ، مسئلہ ہی نہیں بخشش آل محمد کے عاشقوں کے لیے. مچھر کے پر کے برابر نکلنے والا آنسو
حسین پہ رونے رونانے یا شکل بنانے والا چہرہ جہنم نہیں جائے گا۔ اچھا شاید ایک بات آگئی، میں چھوٹی سی بات پڑھنا کچھ اور تھا، شہر سردار کچھ اور چاہ رہے ہیں، چلو جو بادشاہ چاہے وہ سنبھالنا، کوئی تو روح بیٹھی ہوگی جو قدردان بیٹھی ہوگی۔ ایک ایران کا ایک تاجر ہے، ذاکر صاحبان بیٹا دائمہ بیٹھے ہو، ان پیغام سنبھالنا۔ ایران کا ایک تاجر ہے جو تجارت کرتا ہے، اس کا شوق بنا میں کربلا جا کر تجارت کرتا ہوں۔ اس نے اپنا ایران سے سارا سامان بیچا، کاروبار مکمل کیا، سب کچھ بیچ کے کربلا وہاں جا کے سرکاری امام مظلوم کے روزے کے کچھ فرنام بھی اس نے دکان لی، کاروبار شروع کر دیا۔ اس نے گھر جو لیا تھا وہ روزے کی دوسری طرف تھا، یعنی اس کی خواہش تھی میں گھر سے نکلوں، روزہ امام کی دہلیز پہ ہاتھ رکھوں، پھر سرکار عباس کے روزے کی دہلیز پہ ہاتھ رکھوں، سلام کرتا ہوا میں دکان پہ جاؤں، واپسی پہ آتے ہوئے بھی سلام کروں۔ اب ہم نے کہ اپنی خواہش ہوتی ہے، اس کی خواہش تھی میں یہ کروں۔ دکان پہ جاتا، سبزی جو لینی ہوتی تھی یا پکوانی ہوتی تھی، وہ دکان پہ جا کے سبزی یا گوشت لے کے گھر بھیجتا تھا، کسی ملازم کے ہاتھ کے جا کے پکوا لینا۔ کہ میں بخشش کے تصور پہ بات کرنے لگا، اللہ کرے یہ میرا پیغام ان کے دلوں پہ جا کے اثر کرے اور یہ لالچ سے نکل آئے۔ شاہ جی ممبر کی عظمت کی قسم، حسین کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہر چیز میں لالچ جستی ہے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ رانا صاحب یقین کیجئے، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک دن سرکار حسین کے روزے پہ جانے سے پہلے ایک قصاب ہے، قصاب یہ جو گوشت بیچتا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں یار تو یہاں سے روز گزرتے ہیں، آج میرے پاس گوشت بڑا اچھا، میرے سے گوشت لے لے، تھوڑا سا ہی بچا ہے۔ کس نے کہا بسم اللہ گوشت ہے، لیا۔ نوجوانوں یہ گوشت کا شاپر اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے جا کے امام حسین کے روزے کو سلام کیا، سرکار عباس کے روزے کو سلام کیا، شاپر میں گوشت ہے۔ دکان پہ پہنچا، جا کے کہتے ہیں لڑکے کو یار یہ گوشت گھر دے آؤ تاکہ دوپہر تک لنگر کھانا تیار ہو جائے۔ چلی لڑکا گھر گوشت تو دے آیا، لیکن جب سالن روٹی منگوانے کا ٹائم ہوا، گھر والوں نے کہا گوشت پکا ہی نہیں، گوشت پکا ہی نہیں۔ اچھا انہوں نے کہا چلو آج کوئی گھر والوں کو مصروفیت ہو گئی ہوگی، 2 گھنٹے بعد پھر بھیجا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب ظہر سے بھی کام آ گیا، سب کے قریب پہنچ گیا ہے، جب ان کو کھانا میں بھوک بڑی لگی ہے، دوبارہ 2 گھنٹے بعد بندہ گیا، اس کا ملازم، گھر والوں نے کہا اس کو گوشت نہیں پکا۔ تیسری دفعہ پھر آدھے گھنٹے بعد بھیجا، بھوک لگ رہی تھی ٹائم ہو گیا تھا، تیسری دفعہ بھیجا بھی یہی پیغام ملا گوشت پکا ہی نہیں۔ خود گیا کہ دکان تم سنبھالنا، میں خود جا رہا، غصے میں گیا کہ ابھی اتنی دیر ہوگی روٹی نہیں آئی، بھوک لگی ہے۔ بیگم کو جا کے بیوی کو جا کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہم صبح کے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے گئے، کھانا نہیں بنا۔ اس نے کہا میری مجبوری ہے، میں نے جب گوشت آیا تب کا آگ پہ چڑھا دیا تھا، گلنے کا نام نہیں لے رہا۔ لو جی دیگچی اٹھائی، قصاب کے پاس پہنچ گیا، پیغام بہت بڑا ہے، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ قصاب کے پاس پہنچ گیا، یار تو نے کیسا گوشت دیا، میں تو تیری محبت میں مولا کا نوکر سمجھ کے میں تیرے سے گوشت لے آیا، یہ تو نے کیسا گوشت دیا، اتنا سخت ہے، گلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا میں صبح سے بیچ رہا ہوں، کافی دنیا لے گئی، ایسا تو کسی کی طرف سے شکایت آئی نہیں۔ قصاب سے لڑنا شروع ہوا، اتنی دیر میں حسین کا ملنگ حسین کے دروازے پہ بیٹھا تھا، آگے بڑھا، اس نے کہا لڑتے کس بات پہ ہو؟ کہا یہ معاملے گوشت لے گیا تھا، گلنے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا اس کا قصور نہیں، نہ گوشت کا قصور ہے۔ اس نے کہا پھر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا صبح گھر سے نکلتا ہوں، حسین کی دہلیز پہ ہاتھ مس کرتا ہوں۔ اس نے کہا جب تو نے ہاتھ مس کیا تھا گوشت کا شاپر تیرے ہاتھ میں تھا؟ اس نے کہا ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے شاپر بھی حسین کی دہلیز سے مس ہو جائے اور اس پہ آگ اثر کر جائے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال بندے بیٹھے، صاحبان معرفت بیٹھے، دل مسائل پڑھنے کا نہیں لیکن کریم بڑھے۔ ہم آج بھی بخشش کے پیچھے لگے ہیں،
شکیہ ایک اور بات کرتا ہوں، سوچ تو ان کو آنی چاہیے نا، لازمی ہے۔ اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، کربلا جا کے کربلا سے کفن وہ لے جس کو بخشش کا شک ہو۔ مشکل بات ہے یار۔ رانا صاحب مجمع سنبھالنا، اگر ان کو گھبراہٹ ہو پریشانیوں پر لاہور میں آنا، میں انشاءاللہ ان کو ثابت کر دوں گا جس کو بخشش کا شک ہو۔ کربلا کا کفن لینا نعوذ باللہ غلط نہیں، اچھی بات ہے، لیکن لے وہ جس کو کربلا جا کے ہوش ہو۔ مہربانی شاہ جی، بہت شکریہ، مہربانی نوجوان، شکر گزار ہو۔ اہل بیت ٹی وی لندن میں نے ایک نظم پڑھی تھی، وہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ ہائے ہائے ہوئے ہوئے، طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی؟ نہیں، میں بسم اللہ کروڑ پر بسم اللہ کروں، اس لیے الحمدللہ آہستہ آہستہ قوم میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، وہ حسین کی مجلس میں جنت کی لالچ کے لیے نہیں آتے، ہاں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ دونوں دائیں بائیں بیٹھے، بیٹے ہو، بچے ہو، بھائی ہو، مہربانی کیا کرو بیٹا، کوئی نہ کوئی بات ضرور معرفت کی ان کو ضرور بتایا کرو، یہ آتے ہیں کیوں؟ اگر ان کا مقصد ثواب ہی نہیں، ان کا مقصد جنت نہیں، تو پھر ان کا مقصد آنے کا کیا ہے؟ حسین کے ذکر کو زندہ رکھنا۔ اگر یہ مجلس روضہ شریف میں نہ ہو، کیا حسین کا ذکر زندہ نہیں رہے گا؟ مہربانی شاہ جی بڑا پیغام ہے، اگر یہ سنبھال گئے او بھائی، میں تاریخ پڑھ بیٹھا ہوں، یقین کیجئے بابا جی، دنیا میں بڑے بڑے قتل ہوئے، کچھ عرصہ یاد رہا قتل چھپ گئے۔ حسین کا قتل چھپانے والے خود چھپ گئے، چھپ نہ سکا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے قتل پہ کوئی وارث نہیں تھا، حسین کا وارث زندہ ہے۔ آج بھی مہربانی زندہ باد، زندہ باد۔ آج بھی حسین کے قتل کا نہ چھپنا، قتل کا نہ مٹنا، یہ دلیل ہے کوئی وارث زندہ ہے۔ ہاں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ان کا احسان ہے جو ہم جیسوں کو بلاتے ہیں۔ اکثر مومنین سے مجلس کے بعد پوچھا میں نے، کہاں گئے تھے؟ فرماتے ہیں ہم مجلس پہ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آئی نا، معرفت نہیں تھی نا۔ اگر معرفت ہوتی یہ نہ کہتے ہم گئے تھے، معرفت ہوتی تو کہتے مولا نے بلایا تھا۔ اوہو، مشکل بات تھی تھوڑی سی، مہربانی شاہ جی، مہربانی بابا جی، میری کیا اوقات تھی؟ میں جا سکتا تھا، میرے امام نے مجھے بلایا تھا۔ میں کون ہوں؟ کہیں پھنس جاتا، کہیں پریشانی میں، کہیں تکلیف میں، کہیں مصیبت میں گر جاتا، یہ میرے امام کا احسان ہے جس نے مجھے بلایا، مولا نے بلایا۔ آج کے بعد ایک پہلا سبق یاد رکھنا، قبل کے دوسرا سبق، پہلا ادب والا، دوسرا سبق پڑھانے میں کوشش کرنا، کہیں بھی عزاداری کرو، پرساداری کرو، لنگر کھاؤ، لنگر کھلاؤ، میں نہیں کہتے میں نے لنگر کھلایا، میری کوئی اوقات نہیں، آقا نے مجھ جیسے کوئی سے قابل بنایا، میری کیا اوقات تھی؟ آقا کی قریبی ہے، آقا کی شفقت ہے، آقا کی نگاہ ہے، آقا کا احسان ہے۔ میں نے 4 کنال امام بارگاہ کو جگہ دی نا، یہ جملہ نہیں کہنا نا، شکر چھوڑنا، آقا نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ میں تب کہوں جب میں پیچھے سے لے آیا، میں تو خالی ہاتھ آیا تھا۔ نا بابا، اس کے پیچھے بھی ایک اور راز ہے، اکثر یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، میں اس محاورے میں بول گیا، اس جملے محاورہ بول گیا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کمال ہے۔ اب معرفت والے بندے کو سنبھالو تو میں وہ راز بتاتا جاؤں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ ہاں، ذرا سوچنے والی بات ہے نا، جب ہم سوچیں گے یہ چاول کا دانہ کتنے عرصے سے بویا گیا تھا، پھر یہ کومر پھوٹی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس پہ چاول لگے گا، ایک چاول سے کئی چاول نکل آئے، کوئی راز تو ہے نا۔ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر سوچیں گے یہ ہم اس قابل تھے، اس درخت نے کسی کے امر کے تحت ہمیں چھاؤں دی، یہ دانہ جو میرے اندر پہنچا میں اس کے قابل نہیں تھا۔ جب ہم معرفت پہ غور کرنا شروع کریں گے، یقین کرو پھر ہمیں یہ خیال ہی نہ ہوگا یہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، اس کے پاس زمینیں کہاں سے آ گئی، اس کے پاس جائیداد کہاں سے آ گئی، اس کے پاس مال کہاں سے آ گیا۔ یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہوگے، یہ فضول ٹاپک ہیں۔ مومن کا کام اپنے آپ کو کمال پہ لانا ہے، اتنے کمال پہ لانا ہے
مرتے مرتے یہ کہہ کے نہ مر جائے میں علی والا ہوں، دنیا دیکھ کے کہ اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ اگر یہ مہربانی شریف اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ ابھی تو ہمیں ممبر کو بتانا پڑ رہا ہے میرا علی کیسا ہے، پھر علی کیسا ہے. ابھی کردار سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، ہمیں کردار کو بہتر بنانا ہوگا. اور اگر ہمارے کردار کمال پہ پہنچ گئے، اگر شاہ جی کربلا نے ہم پہ اثر کر دیا، ایک اثر ہونا بھی بڑا مشکل ہے، اثر ہونا بھی مشکل ہے، کرنا ممکن نہیں. کسی چیز کا اثر تب ہوتا ہے جب بندے کی محبت کمال پہ نہیں. گہری بات ہے، وہ نہیں فرمایا آپ نے. اسی پہ میں نے مجلس بڑی تو بات ہماری بڑی طویل ہو جاتی ہے. کسی چیز کا اثر مطلب دہرا رہا جملہ تب ہوتا ہے جب محبت کمال پہ ہو، اثر تب ہوتا ہے ورنہ اثر نہیں ہوتا. اور ایک روٹین کا حصہ لیا جاتا ہے، وہاں بھی مجلس سننی، وہاں بھی مجلس سننی، ماتم کر لیا، آنسو بہانے، لنگر کھا لیا، یاد ہی بجا نہ. اثر لو، سمجھو کتنے قریب ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے قابل بنایا، ہم جیسوں کو اپنی فکر کے قابل بنایا. یہی تو ہے نا کمال. یہ تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دیں گے. نہیں، پہلی انگلی میری طرف ہونی چاہیے. کیا میں اس معیار پہ پہنچا؟ نہیں. ابھی میں محب ہوں، شیعہ مجھے بننا ہے. کربلا کی بھرپور کوشش ابھی رہتی ہے مومن شیعہ بن جائے. نوجوانوں بیٹا لائن میں بیٹھنے والے جاکرین چھوٹے بھائیوں، یہ پیغام وصول کرنا مہربانی. آپ نے میرا کہنا مانا، آگے آگے اور میں شکر گزار ہوں. ابھی ہم محب ہیں، جب کربلا ہم پہ رنگ چڑھائے گی پھر ہم شیعہ بن جائیں گے. جب تک سلمان 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 سن رہے ہیں تب تک محب ہیں. جب ہمارے اندر سے سلمان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جب تک غور کو سلام کر رہے ہیں ہم محب ہیں. اعلیٰ ہیں، محب بھی معمولی نہیں، پر شیعہ کمال ہے. جب تک غور کو سلام کرتے رہیں گے محب ہیں، جب ہم خود غور بننا شروع ہو جائیں گے پھر شیعہ بن جائیں گے. دیکھیں میں شریف کو اور آسان کرتا ہوں، یہ واپس آتا ہوں. جملہ بڑا کمال ہے. رانا صاحب و زمان آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں نصرت کے طور پہ شمار فرمائے. جملہ بڑا کمال ہے. شریف بچپن سے ماں کی گود سے کیا سنتے آ رہے ہیں؟ صفین میں یہ ہوا تھا، خیبر میں یہ ہوا تھا، خندق میں یہ ہوا تھا، ایسے ہے نا، کربلا میں یہ ہوا تھا، امام مظلوم نے حبیب کو خط لکھا تھا، حبیب ابن مظاہر آیا تھا، حر کو بلوایا گیا تھا کرم سے. ورنہ میرے حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا سردار ہی کافی ہے. حر جیسے کو شامل کرنے کا مقصد صرف ایک تھا. شاید 1400 سال بعد کوئی حر بننا چاہے تو گھبرائے نہ، ہر دور میں حسین ہوتا ہے. بہت شکریہ. نہیں ذرا یہ تھا پہ میں گفتگو کروں گا. آپ اگر ظاہر نہیں بھی پڑھے لکھے تو کوئی بات نہیں، پر بات معرفت کی ہے. حسین کی مجلس میں آنے والا ہر بندہ کمال ہوتا ہے، آپ سمجھ جاؤ گے. صرف 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہم جیسوں کو اسکولوں اور کالجوں میں 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں. ایک ماضی جو گزر چکا ہے، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا. مستقبل نہیں سمجھتا. میں نے شادی سے کہا شادی ناشتہ تو کر لے. یہ کہتے ہیں میں نے صبح ناشتہ کیا تھا، یہ ان کا ماضی ہے. شاہ جی وہ ایک مجلس تھی بدو ملی، کہنے لگے میں وہاں گیا تھا، یعنی وہ ماضی ہے، ہو چکی ہے. شاہ جی شام کا کھانا بے فکر رہو میں تمہارے پاس کھاؤں گا، یہ مستقبل ہے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور پیغام بہت بڑا ہے، رسول کرنے کی کوشش کرنا مہربانی سے. یہ زیادہ میسج بہت بڑا ہے. نہ ایک ماضی ایک مستقبل. ماضی وہ ہو چکا، مستقبل جو ہوگا. میں نے ایک جوان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی کالج پڑھتا ہوں. میں نے کہا جی کیوں پڑھتے ہو؟
کہنے لگے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا مستقبل مہربانی پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا. میں نے اس جوان سے پوچھا یار ذاکر صاحب بلکہ ناراض نہ ہو جائے, کسی میں نے جوان سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے سید بس دعا کر دے انشاءاللہ, وہ حکم ربی ہے, آقا کا امر ہے, وہ کرنی ہے. میں نے پوچھا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نسل بڑھاؤں گا. کہاں پہ غور کرنا. میں نے شادی سے پوچھا شادی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کاروبار کرتا ہوں. بھئی کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا. میں نے ان سے پوچھا جوان سے آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے نوکری کرتا ہوں. کس لیے کرتے ہو؟ تنخواہ لوں گا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مستقبل. ہمیں بچپن سے سنایا جا رہا ہے یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اور آیا تھا, حسین نے کرم کیا تھا, علیہ السلام بنایا تھا. حق ہے ہمیں سننا ہے کیا ہوا تھا, لیکن ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم یہ ضرور سوچیں اب کیا ہوگا. اتنے آسان الفاظ میں نے آپ کے خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ تو ہوا تھا, اب کیا ہوگا. بھئی ہم نہیں آئے, ہمیں امام نے مجلس میں بلایا ہے. اس کا مطلب کوئی کائنات کا بڑا کہیں بلاتا ہے تو کوئی خواص دینا چاہتا ہے. آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں سرکار ہمیں کیا دینا چاہتے ہو؟ کیا 61 ہجری کربلا واپس بھیجنا چاہتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں, سمجھو میں تم سب کا مستقبل بنانا چاہتا ہوں. مولا کیا؟ فرماتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے میں ان سب کو حر بناؤں گا. مہربانی زندہ باد. میں ان سب کو حر بناؤں گا, ان سب کو فضائیں بناؤں گا. پتہ چلا کربلا درسگاہ ہے, ہم نے کربلا سے درس لینا ہے اور پہنچنا کہاں ہے؟ جہاں ہمارا امام ہمارا منتظر ہے. نہیں شدید نہیں سمجھا سکا. میں محب الشیعہ پہ واپس آتا ہوں, مجھے یاد ہے, لیکن ایک چھوٹا سا پیغام اور سنتے جاؤ. تھک گیا تو مجھے اس سے آپ سے بھی زیادہ چلتی ہے, لاہور انتظار کر رہے ممبر پہ میں وہاں پہنچ جاؤں. بتا دو تھک گیا تو کوئی بات نہیں, بات کو سمجھ لیتے. اچھا چلو محب الشیعہ کی بات کرتا جاؤں, بات ہماری طویل نہ ہو جائے. محب الشیعہ, محب کہیں نہ کہیں ذرا برابر لالچ رکھتا ہے. شیعہ سوائے شکر کے کچھ نہیں کرتا. محب حسین پہ احسان لگاتا ہے, شیعہ حسین کا احسان سمجھتا ہے. بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پیغام, اللہ کرے ہم تک پہنچ جائیں. محب حسین کا لنگر کھاتا ہے, شیعہ حسین کا لنگر کھا کے پھر حرام کا قطرہ نہیں آنے دیتا. آئے ہائے ہائے. بابا جی میں بھی مجمع کے محبت کی میٹھی گولیاں دے کے چلا جاؤں نا, خدا کی قسم صاحب و زمان کو مجھ جیسا بندہ جواب دے ہے, اس جیسے کہ ہم جیسوں کو کہاں کھڑا کیا. ہم آئے کیوں ہیں, مقصد کیا؟ اگر میں محب ہوں میں غازی کا علم بھی دیکھوں گا, میں ادھر ادھر بھی دیکھوں گا. اگر میں شیعہ ہوں پھر میں غازی کا علم دیکھ کے ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھوں گا. اگر میں محب ہوں علم عباس کو ہاتھ لگاؤں گا, پھر یہ ہاتھ نہیں اور بھی لگاؤں گا. اگر میں شیعہ ہوں جو ہاتھ میں نے علم عباس کو لگایا پھر وہ حرام پہ نہیں لگاؤں گا. اگر میں محب ہوں جن قدموں کے سہارے چل کے میں حسین کی مجلس میں جاتا ہوں میں جاؤں گا. اگر میں شیعہ ہوں پھر وہ قدم کہیں حرام پہ نہیں لے جاؤں گا. فرق تو ہے نا محب اور شیعہ میں. لو جی میں اپنی گفتگو محب اور شیعہ کی سمیٹ کے میں وہ پیغام دوں مستقبل کے حوالے سے, بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں. محب اور شیعہ کا فرق 11ویں امام نے بتایا. امام حسن عسکری علیہ السلام درود پڑھو. سرکار سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں, محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. کوئی نہ بات کرنا چاہیے. ایسے برادر چھوٹے ماشاءاللہ کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں, بیٹا یہ بات ذہن نشین کرنا, میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ نے بھی ذہن نشین کرنے. محب جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ جسے ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا مجلس پڑھی ہے, سنت باہر بیٹھے تھے, ذکر سن رہے تھے, مجھے آ کے ہاتھ چومنے لگے. مجھے کہتے ہیں شاہ جی میں تو ویسے شیعوں کے خلاف تھا, آج سے نئی شیعہ ہوں.
میں نے کہا وہ کیسے اچانک بدل؟ کہتے میں تو سمجھتا تھا شیعہ یہ شیعہ وہ، آج آپ نے واضح کر دیا جو محمد کو چاہے وہ محب ہے، جس کو محمد چاہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ بابا کسی کی چاہت بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور شاہ جی ممبر کی عظمت کی قسم، ہم جن کے سہارے زندہ ہیں، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، یہ میرا چاچا، یہ میرا ماما، یہ ہمارے سارے سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق ہے۔ سانس ختم، انہوں نے یہی کہنا، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، مٹاؤ میت، دفناؤ میت، انہوں نے رشتہ ہی توڑ دیا۔ کن کے سہارے زندہ؟ بلکہ آج کل میں ایک اور بات کرتا پھر ہوں لوگوں کو کہ بابا زندگی میں وصیت نامہ لکھو۔ بندے ڈرتے ہیں وصیت نامے کا نام آئے نا، ڈرتے ہیں۔ بابا مومن نہیں ڈرتا، مومن منتقل ہوتا ہے۔ منتقل ہونے والا نہیں ڈرتا، ڈرتا وہ ہے جس کا وارث نہ ہو۔ مہربانی بیٹا، جس کا وارث نہ ہو۔ آپ کے تو وارث موجود ہے، اور خصوصاً ایک ایسا وارث موجود ہے جو ہے تو کائنات ہے۔ ایسے میں نے کہا جی وصیت نامہ لکھنا ایک مشورہ میرا ہے۔ وصیت نامے کا حکم تو ویسے بڑے عرفان علماء نے اپنی کتابوں میں بھی دیا، میں نے کہا وصیت نامے کے حوالے سے میرا ایک مشورہ ہے، جب نماز صبح پڑھو، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھو، ہر نماز کے بعد اپنی جیب میں رکھ کے وصیت نامہ کھول کے پڑھنا۔ جب کھول کے پڑھو گے تو آپ کے ہاتھوں میں لکھا ہوا ہوگا یہ جائیداد میری اس بیٹے کے نام، یہی ہوتا ہے نا وصیت نامہ، یہ زمینیں میری اس بیٹی کے نام، بیٹیوں کو حق دینا ہے۔ ہاں یہ خیال کرنا مومنوں معاف نہیں ہے، گھبرا گئے ہو؟ ہاں حق ہے، ہاں مگر جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے۔ لو جی بات طویل نہ ہو جائے، یہ مال میری اس بیٹے کا، یہ جائیداد میری اس بیٹی کی، یہ پیسے میرے اس بیٹے کے، یہ مال اس بیٹی کا، یہ اس بیٹے کے۔ روزانہ پڑھتے پڑھتے ذرا سوچنا ضرور، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ یہ اس کا، 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 میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب پریشان ہونا پھر سید کا جملہ یاد رکھنا، میرے لیے کچھ نہیں بچا، میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ سب کچھ دنیا میں دے کے جا، یا آئیے حق ہے، سب کچھ دنیا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ اگر یقین ہو جائے میرے لیے میرا مولا بچا ہے، پھر کوشش کرنا مولا سے محبت وہ کرنا جیسے سلمان نے مولا سے کیا۔ لو جی مستقبل میں چھوٹی سی بات اسی پہ گفتگو تمام کرتے ہیں۔ سرکار آئیں گے، ایسے ہے نا، کعبے کی چھت ہوگی، ابھی جی گاگی پہ سمجھور فرمائیے گا، کعبے کی چھت ہوگی، علی آئے گا اپنے زمانے کا۔ یہ علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آتا ہے۔ ایک علی مہربانی، ایک علی کعبے پہ آئے گا، مومنوں کو بلائے گا۔ یہاں سے جانے کے لیے ہمیں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹ نہیں لینی پڑے گی، بس ہمیں شیعہ بننا ہوگا۔ اگر ہم بن گئے تو ہمارا پہلا قدم وہی ہوگا جہاں ہم ہیں، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ یا علی، بے شک یا علی، حق کے بابا جی، شکریہ بابا جی، حوصلہ افزائی کا۔ سب پوچھا گیا آقا یہ تو ان پہ شفقت ہے جو زندہ ہوئے اور جاگ رہے ہوئے، کیونکہ آپ کے بیٹے کا اعلان اچانک ہوگا، جو بستر پہ سو رہے کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، باوضو ہو کے سو جائے، انتظار کرتے کرتے سو جائے۔ ویسے بھی میں مومنوں ایک مشورہ دینے لگا ہوں، رات کو سوتے ہوئے ٹینشن لے کے نہ سویا کرو، صبح کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا۔ اور نہیں، یہ مومن کا کام نہیں، آپ کا تو مولا ہے، آپ اپنے مولا سے باتیں کرتے کرتے سو جاؤ۔ مولا صبح کیا ہوگا تو بہتر جانتا ہے، تیری ذات جانے، تیری مرضی جانے، میں کون ہوں؟ ریلیکس ہو کے آرام سے ذہن کو ریلیکس کر کے امام کے انتظار میں فرمایا جو وضو کر کے سو جائے گا، بستر پہ سویا ہوگا، اس کو چاہیے صبح صبح اٹھ کے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے، ایک رکا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ چکا ہے۔ سرکار اگر رکے کی طرف نگاہ نہ گئی کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بندہ
بندہ جہاں بھی بستر پر ہوگا رکے کی طرف نگاہ نہ گئی ہم بما بستر کعبے بلا لیں گے. شکریہ سیدزادہ, مہربانی سادہ, مہربانی موالیہ نے حضر اقرار. بستر سمیت کعبے بلا لیں گے. بھلا کیسے ہو سکتے شاہ جی؟ بندہ سویا ہو ادھر روضہ شریف میں سید کے ہاں بھی پڑھ کے آیا ہوں, سید کے ہاں بھی پڑھ کے آیا, گھڑیال کھول. بھئی بندہ سویا ہو گھڑیال کھول روضہ شریف میں, سرکار آ جائے, بندہ انتظار میں سو جائے, رکے کی طرف نگاہ نہ جائے, بما بستر کیسے کعبے جائے گا؟ آپ نے تو نعرہ بھی مارا, حوصلہ افزائی بھی کی, میں شکر گزار ہوں. دعویٰ بہت بڑا ہے, میرا نہیں معصوم کا ہے, دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کوئی آپ سے برادر آپ سے پوچھ لے یار آپ کا سید ممبر پہ کہہ گیا بما بستر بندہ پہنچے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ جو پوچھے نا ان کو کہنا قرآن پڑھ. میں روز پڑھتا ہوں, اس کو کہنا ثواب کے لیے نہیں, برکت کے لیے نہیں, وہ تو ہے ہی ہے. قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے, قرآن سمجھ کے پڑھ. وہ کہے گا کس طرح؟ اس کو کہنا ترجمے سے پڑھ تاکہ تمہیں سمجھ تو آئے قرآن تجھ سے مخاطب کس انداز میں ہے. وہ کہے گا میں نے پڑھ لیا ترجمے سے تو ہے کیا؟ اس کو بتانا پڑھ کے دیکھنا ایک نبی نہیں, نبی کا وسیع ہے, نام ہے آصف بن برخیہ. پلک جھپکنے میں یمن کہاں فلسطین کہاں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے, اور محمد کے پسینے سے بنا ہوا کوئی تخت بلقیس منگوا سکتا ہے, محمد کا خون مہدی نوکر کلیجہ نہیں بنا سکتا. مہربانی بابا, بہت شکریہ, شکر گزار. موالیہ نے حیدر کرا, شکر گزار. سرکار یہ تو زندوں میں احسان ہیں جو دنیا سے چلے گئے. فرمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں, دنیا کے جس کونے میں دفن ہوں گی میرا بیٹا قبر پہ آئے. ایک دعا بھی ہے, شاید آپ نے سنی ہو. دعائیں ویسے ساری خوبصورت ہیں, مگر ان خوبصورت دعاؤں میں نوجوانوں ایک دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. سچی امام نے فرمایا تھا جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. وہ لاہور والوں نے تمہارے لیے دعا عہد تحفہ بھی بھیجا ہے, امید ہے گاڑی میں رکھی ہوگی, وہ آپ لے لیجئے گا. مجمع توڑیے گا, پڑھنے والوں نے پڑھنے, ہم پانی کو دے کے جائیں گے رانا صاحبان کو, آپ لے لیجئے گا. فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا, شدید یقین کرے 17 سال ہو گئے سرکار کا صدقہ دعا عہد جگہ جگہ بانٹ رہے. سرکار کا صدقہ, اپنا کمال نہیں, بادشاہ کی کریمی. مومنین کے میسج آتے کہتے شدید جب سے دعا عہد شروع کی ہے پریشانی ختم, ٹینشن ختم, بد نظری گھر پہ رہتی تھی ختم, بیماری رہتی تھی ختم, برکت اتنی دعا عہد کی. دنیاوی اتنے فائدے ہیں, آخری فائدہ تو سرکار نے کہا, کائنات کی سچی زبان نے کہا سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے, سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. فرمایا میرا بیٹا آئے گا تو پھر آئے گا, آئے گا قبر پہ ٹھوکر مارے گا, کہے گا اٹھ اٹھ. اب وہ منظر دکھانے لگا ہوں. لو جی سرکار آئیں گے قبر پر, ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا, حکم فرمائیں گے اللہ کے امر سے کھڑا ہوگا, کھڑی ہو جا. بندہ کھڑا ہو جائے گا, بندی کھڑی ہو جائے گی. سرکار کے سامنے کفن جھاڑتے, کفن جھاڑیں گے, دائیں دیکھیں گے, بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو ہمیں دفنانے آئے تھے, وہ اپنے کہاں ہیں, وہ دفنانے آئے تھے. میں پوری تقریر ایک طرف یہ تقریر کا نچوڑ ایک طرف, ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے. مسکرا کے فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی, سب نے تجھے میت کہہ کے رشتہ توڑ دیا, کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں. صبح صبح اٹھ کے بس صبح صبح اٹھ کے اپنے موسم جو اس وقت زمین پہ کرم کرتے ہیں اپنے امام کو سلام کیا. صبح صبح اٹھ کے السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا شریک القرآن. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کتنے خوش نصیب ہوگے سرکار تمہیں بھی علیکہ السلام کرنا. کوشش کرو مومن مومن سے ناراض ہو جائے معاف کرتا, کچھ نہیں ہوتا.
کسی مومن کے گھر روٹی نہیں ہے، کوشش کرو روٹی پہنچاؤ. کسی کی بیٹی بیٹھی ہے، جہیز کی وجہ سے رخصتی نہیں ہو رہی، 10-15-20 مومن کوشش کر کے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے کسی کو کہو او سامنے گھر ہے وہاں دیا. وہاں مولا کے چاہنے والوں کی بیٹی بیٹھی ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، جہیز نہیں ہے، اور وہ پوچھے گا کس نے بھیجا ہے، خبردار ہمارا نام نہ لینا. ظاہری سپاہی بہت ہیں، کوئی تو گمنام سپاہی ہونا چاہیے نا. ہم نے یہی بچپن سے سنا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. جا کے کہنا، وہ پوچھیں گے کس نے دیا، ہمارا نام نہ لینا، کہنا امام زمانہ نے بھجوایا ہے. یہ ہے معیار. بہت شکریہ. انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی، آنی بھی چاہیے. ایسے نہ مر جائیں دنیا سے، یہ ہمارا کمال ہے. کم از کم وہ بھی کہیں یہی شادی چل رہا ہے، میرا مولا میرا مولا میرا مولا. ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، حق ہے میرا مولا، لیکن کمال حق یہ ہے مرنے سے پہلے مولا بھی کہے میرا نوکر، میرا ناصر، میرا ناصر. جس کی خاطر بسائی گئی تھی دنیا، اہل دنیا نے وہی گھر اجاڑ دیا. جس کی خاطر بسائی گئی تھی دنیا، اہل دنیا نے وہی گھر اجاڑ دیا. کوشش کیا کرو یار، مجلس میں جب بھی آؤ زمانے کے امام کو پرشا ضرور دیا. مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کی مزاروں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے. ہم زیارات پہ جائیں کہیں اکٹھے نہیں ملتے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں نوجوان، کوئی کسی پہ احسان کر جائے نا، امت احسان، مخلوق احسان، نسل احسان نہیں بولتے، لیکن کتنا ارمان ہے محمد کی کسی بھی احسان کو امت نے یاد نہیں یاد رکھا. علی اکبر 2 سے 3 جملے. کون علی اکبر؟ ہم شکل پیغمبر. مضمون میں مشکل سے شروع کر کھڑا ہوں، سارا نہیں پڑھوں گا، اشاروں سے گزروں گا. علی اکبر کے معاملے میں کوشش کیا کرو کوئی بھی پڑھنے والا پڑھے بے غوری نہ کیا کرو، کیونکہ ایک عالم دین نے واقعہ لکھا ہے. ایک عالم دین نے حسین کی زری پہ اکبر کا واقعہ پڑھا. ابھی اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اکبر زین سے زمین پہ آیا، خون جاری ہو گیا، خادم دوڑتا دوڑتا آیا. عالم دین بس کر، چھوڑ دے پڑھنا، بس کر، بند کر دے پڑھنا. اس نے کہا میں نے کو غلط پڑھا، نہیں غلط نہیں پڑھا، دیکھ تو صحیح، زری سے خون جاری ہو گیا. وہ کہتے میں مدین کہتا میں روتا رہا سارا دن، خوب ماتم ہوا، خوب پرسا ہوا، سب مومن روتے رہے. اچانک کیا ہو گیا؟ کہتے رات کو روتے روتے میں سو گیا. معافی مانگتے حسین، آقا میں نے تو غلط جملہ پڑھا ہوں، مجھے معاف کرنا. کہتے سرکار رات کو کہتے ہیں نہ تو نے غلط جملہ پڑھا نہ معافی کی ضرورت ہے. اصل میں جب تو نے کہا نا آج تھی شب جمعہ، آج آئی ہوئی تھی شام والی مجھ سے ملنے کے لیے، جب تو نے کہا تھا نا کہ اکبر زین سے زمین پہ آیا، روتے روتے تڑپی بے ہوش ہو گئی. تجھے پتہ ہے جب میری بہن بے ہوش ہو جائے، تڑپ جائے، مجھ حسین نے کیا کر دیا. 4 ہستیوں کا پیار اکبر سے بہت زیادہ ہے. پہلی ہستی اکبر کے حصے کی بہن، جس نے جاتے ہوئے اکبر سے کہا تھا قدموں کے نشان لگا، میں زندہ رہوں گی نشانوں کے ساتھ. 10 محرم کا دن ہے. بی بی شہزادی بیمار مدینہ، اکبر کے حصے کی بہن روتے روتے نانے کی مزار پہ گئے. نانا دل بڑا اداس ہے، اکبر بڑا یاد آ رہے ہیں. نانا اکبر کا وعدہ تھا جب شادی کروں گا میں تجھے بلاؤں گا. نانا 10 محرم آ گئی، مزار سے آواز آتی ہے میری بیٹی واپس چلی جا، اکبر زین سے زمین پہ آ چکا ہے. کوئی ایسا رنگ بدلا ہونے لو، دیکھ کے نہ رونا، دائیں بائیں دیکھ کے نہ رونا. خدا کی قسم یہ دل پہ چوٹ لگنے والا جملہ مقاتل کے علماء نے لکھا ہے. وہ ایسا رنگ بدلا اکبر کے حصے کی بہن کا جب سنا نا اکبر زین سے زمین پہ آ گیا. سیدھی کھڑی تھی، جھک ایسے جھکی جیسے کوئی بوڑھا چلتا ہے. ایک یہ اکبر کے حصے کی بہن، اکبر سے بڑا پیار. دوسرا اکبر سے بڑا پیار تھا اکبر کی ماں کا. 10 محرم کی رات ہے، سرکار عباس نے کہا تھا اکبر جاؤ ماں سے ودا کر کے ماں سے مل کے آؤ. سرکار پہنچے، شہزادی سجدے میں تھی.
کچھ دیر کھڑے رہے، جناب فضا نے آ کے کہا بی بی دیکھ تو صحیح تم نے کون آیا ہے؟ اکبر کی ماں اٹھ بیٹھی جلدی جلدی، اکبر کا سر جھولی میں رکھا، اب تو سکنجی دے کے کہتی مجھے پتہ ہے تو موت کی اجازت لینے آیا ہے، ضرور جہاں پر یہ سوچ تو صحیح ہے کہ ماں بھلا کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ یہی اکبر کی ماں تھی، چھوڑ دیتا ہوں باقی ہستیوں کا پیار، ایک جملہ اور عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ یہی اکبر جب اٹھا کے آئے نا امام مظلوم، سینے پہ ہاتھ تھا، بیویوں کے درمیان آ کے امام حسین نے بٹھایا، کوئی بی بی سر میں خاک ملا کے کہتی ہے واہ غربتہ، کوئی کہتی ہے واہ جوانہ، کوئی کہتی ہے واہ مصیبتہ۔ بیویوں کو روتے دیکھ کر امام مظلوم نے طائرانہ نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہتے ہیں فضا ساری بیویاں آ گئی، اکبر کی ماں نہیں آئی، ذرا پتہ تو کر خیر ہے نا؟ آئی نہیں بیٹا، چند لمحوں کا مہمان ہے۔ جناب فضا روایت کرتی ہے میں خیمے گئی، میں نے دیکھا اکبر کی ماں زمین پہ بیٹھی ہے، اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے کہا بی بی سردار کا حکم ہے، اکبر چند لمحوں کا مہمان ہے۔ کہتے فضا سہارا دے، جب کا پتہ چلا ہے نا اکبر کو بچی نہیں ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے نظر کچھ نہیں۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آکے امت سے پوچھیں میرے گھر والوں کا قصور کیا۔